بیٹی، تفریحی مشغلے اور منکرات۔ بیٹی، خود غرض میڈیا اور تخریبی نعروں اور دعوتوں کے سننے سے اپنے کانوں کو بہرا کر لو۔ یہ چیزیں پستی اور رذالت کے کاموں پر اکساتی ہیں اور شرافت و شریفانہ عادت سے انسان کے تعلق کو آہستہ آہستہ کاٹ دیتی ہیں۔ جو بات تمہارے دل کو کھٹکے اسے قرآن و حدیث پر پیش کرو یا کسی ایسے عالم سے دریافت کرو جو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا شرعی حکم بیان کر سکتا ہو۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے موافق ہو تو کوئی حرج نہیں، ورنہ پھر اسے دیوار پر مار دو۔ بیٹی، اپنے نگاہ کو اس کا پابند کرو کہ وہ جائز جگہوں پر ہی پڑے۔ گھٹیا اور پست قسم کی چیزیں جو آج شائع ہو رہی ہیں اور میڈیا کے ذریعے نشر کی جا رہی ہیں، ان سے اپنے کو دور رکھو۔ سیریلوں اور چینلوں کے ذریعے جو منکرات اور برائیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کو برا جانو، ان کو دیکھنے سے اپنے نگاہوں کو محفوظ رکھو۔ پیاری، اپنا مقام و مرتبہ پہچانو۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان سے نواز کر اور اپنی طاعت کی توفیق دے کر تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے۔ بیٹی، خوشی و مسرت کی انہی تقریبات میں شرکت کرو جو شرعی منکرات سے خالی ہوں، جن میں احکام شریعت کا لحاظ کیا جاتا ہو۔ اس سلسلے میں مداہنت اور نرمی ہرگز نہ برتو، جیسا کہ آج بہت سی روشن خیال عورتوں کا حال ہے کہ وہ تقریبات میں ہر طرح کی چیزوں کو گوارا کر لیتی ہیں۔ جہاں تم کو محسوس ہو کہ منکرات شروع ہونے والے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کرو، ورنہ پھر وہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ بیٹی، فنکاروں اور فنکاراؤں کی خبروں سے ایسے ہی لوگوں کو دلچسپی ہوتی ہے جو اپنی زندگی میں خلا محسوس کرتے ہیں، اور جس شخص کا دل یاد الہی سے آباد اور زندگی اللہ کی طاعت و بندگی سے آراستہ ہوتی ہے، وہ ان باتوں کو گھٹیا، حقیر اور نہایت معمولی سمجھتا ہے۔ اسے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی اور وہ ایسی بیہودہ اور فضول باتوں میں لگنے کو ایک پاک نفس اور پاک باز مومن مرد و عورت کی شان سے بعید تر خیال کرتا ہے۔ جو عورت اس طرح کے لوگوں کی خبر سے زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، رفتہ رفتہ وہ اپنی حیا کو کھو دیتی ہے اور آہستہ آہستہ شرافت و پاک دامنی اور ایمان کے راستے سے بیگانہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ بس اللہ ہی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے انسیت پیدا کرو، نیکوں کے واقعات، اللہ کے دین کی دعوت دینے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے اور قربانی پیش کرنے والے بندگان خدا کے حالات سے دلچسپی لینے والے بنو۔ تمہاری شخصیت مثالی ایمان اور بہترین سیرت و کردار کی آئینہ دار ہو۔ بیٹی، تمہارے والد کو ایسی بچیوں کو دیکھ کر سخت حیرت اور بے انتہا تعجب ہوتا ہے جو ورزشی کلبوں، کھلاڑیوں، فنکاروں اور فنکاراؤں، فیشن اور بالوں کے اسٹائل جیسی پست اور گھٹیا چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے ایک دوسرے سے ریس کرتی نظر آتی ہیں۔ یا ہم وہ امت نہیں جس کا مقصد اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے راہ خدا میں ہر ممکن جد و جہد کرنا ہے؟ ایسی عورتوں کی کوکھ سے کوئی مرد مجاہد کیوں کر جنم لے سکتا ہے اور کوئی داعیہ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ بیٹی، ان عورتوں کو دینی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ بیٹی، تم اگر ان فنکاراؤں اور اداکاراؤں کی باتیں اور تبصرے پڑھو جنہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی تو تم کو پتہ چلے گا کہ فن اور فلم کی دنیا کس قدر زہر آلود اور قابل نفرت ہے، اور اس دنیا کے ستارے کیسی کلفت اور دکھ بھری زندگی جی رہے ہیں۔ دین کی طرف واپسی اور اللہ کے حضور زندگی کی لغزشوں کی سچی توبہ کر کے انہیں کیسی خوشی اور کیسا چین ملا۔ اگر تم ان کی کہانی انہی کی زبانی سنو تو تم کو معلوم ہوگا کہ خوشی کہتے کس کو ہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور تم کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ خوشی اور زندگی کا اصل سکون صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے دین کی پیروی میں پنہاں ہے۔ وہ نہ تو رقص و سرور کی محفلوں میں مل سکتا ہے اور نہ ہی اداکاری اور نغمہ سرائی کے ہنگامہ آرائیوں میں۔ لہذا تم کو اپنے حال پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ کی توفیق سے تم کو دین جیسی جو عظیم اور بے شباہ دولت ملی ہے اس پر اللہ کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے۔ بیٹی، جس طرح تم گھر کو گرد و غبار اور گندگی سے صاف ستھرا رکھتی ہو، اسی طرح اسے ان چیزوں سے بھی پاک رکھو جنہیں شریعت نے مکروہ یا حرام قرار دیا ہے۔ اگر گندگی تمہاری صحت کے لیے مضر ہے تو یہ چیزیں تمہارے دین و ایمان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ لہذا گھر میں گانے بجانے اور موسیقی کے نغمے نہ سنے جائیں، یہ شیطان کی آوازیں ہیں۔ اسی طرح فحش میگزینوں، گندی فلموں اور جاندار کے مجسموں کو گھر میں آنے نہ دیا جائے۔ نیز تم اس کا بھی خیال رکھو کہ گھر میں راحت و آرام کے اسباب ضرورت سے زیادہ جمع نہ ہونے پائیں، مبادا یہ چیزیں تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے اللہ کی یاد اور اس کی طاعت و بندگی سے غفلت کا سبب بن جائیں۔ بیٹی،
کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ بہت سی عورتیں اپنے حسن اور اپنے جسم کی خوبصورتی باقی رکھنے کے لیے لذیذ اور عمدہ کھانوں سے بھی پرہیز کرتی ہیں اور اپنی سہیلیوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر آپس میں یہ باتیں کرتی ہیں کہ کون سے مشروبات اور کھانے جسم کی صحت اور خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں، لیکن یہی عورتیں فکر و خیال کو گندا اور آلودہ کرنے والی چیزوں سے بالکل احتیاط نہیں برتتی۔ چنانچہ گھر میں بے حیائی والے پروگرام اور گھٹیا قسم کی باتوں پر مشتمل فلمیں اور مختلف چینلوں کے سیریلز اہتمام سے دیکھے جاتے ہیں، جن سے ان کا اور ان کے اولاد کا عقیدہ اور ان کے اخلاق و کردار متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے، لیکن اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ بیٹی، یہ بے حیائی کے فتنے انسان میں ہوس کی آگ کو بھڑکاتے اور اس کی آتش شوق کو تیز کرتے ہیں، لہذا اگر شروع سے ہی ان فتنوں سے بچنے کا اہتمام کرو گی تو ان کے انجام بد سے محفوظ رہو گی۔ جنتی بیوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نمازوں کو پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرم و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری کرے تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔